پہرو پہ مدینے پہ پھر روتا ہوا تیرے در پہ مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیا دن، ایک نئی شام، اور ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ۔ یہ وینس ٹی وی کی جانب سے ایک بہت ہی منفرد پروگرام جس میں بچوں کی یہاں پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا ہے جو مقابلہ حسن تقریر کے نام سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارا جو مقابلہ حسن تقریر میں موضوع ہے وہ ہے اللہ کی بندگی۔ ناظرین، اللہ کی بندگی کیا ہے؟ رب تعالیٰ سے جو بندے کا رشتہ ہے وہ بندگی کہلاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اختیار دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ نبی اور بادشاہ بن جائیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن میرے نبی پاک نے اس رشتے کو اختیار ہی نہیں بلکہ پسند فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں مولا، مجھے نبی بنا لے اور بندہ بنا لے۔ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ متاع بے بہار ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہار ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کے نہ لوں میں شان خداوندی۔ ناظرین محترم، مقابلہ حسن تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ججز موجود ہیں، اور آج ماشاءاللہ بڑے ہی الگ انداز میں بیٹھے ہیں، اور میرے خیال سے یہ جو موضوع ہے اللہ کی بندگی، یہ سننے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ بیٹھے ہیں۔ تو آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نظام الدین صاحب اور نہال احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ کی؟ اللہ سر آج کا جو موضوع ہے اللہ کی بندگی، بڑا ہی بہترین موضوع ملا ہے، اور یہ جو اللہ سے بندے کا رشتہ ہے بڑا باکمال رشتہ ہے، اور آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے آج بتا رہی ہے کہ آپ یہاں پر اس کو سننے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع ہے۔ بالکل، دیکھتے ہیں تقریر کیا کرتے ہیں بچے۔ بالکل، آج بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اس موضوع پر کس طرح ان کے الفاظ ہوتے ہیں، کیا انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کا تعارف، جو ہمارے ساتھ آج بچے موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جو آج پہلی مقابلے کی شریک ہیں ان کا نام ہمنا طارق ہے، اور ان کا تعلق شمائلہ پبلک اسکول سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلے کے جو دوسرے شریک ہیں ان کا نام ملک امجد حسین ہے، اور جامع سلیم مدرسہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور مقابلہ حسن تقریر کی آج کی آخری شریک کا نام آئمہ جنت، ان کا تعلق پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم سے ہے۔ مقابلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں مقابلے کی جو شرائط ہیں ان سے آپ کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کرتا چلوں۔ مقابلے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری شرط تقریر کا دورانیہ 2.5 منٹ ہوگا۔ زیادہ وقت لینے کی صورت میں نمبر کم کر دیے جائیں گے۔ تیسرا جو ہماری شرط ہے وہ یہ ہے مواد، تلفظ اور ادائیگی کے نمبر دیے جائیں گے۔ چوتھی شرط اور آخری شرط ججز کا حتمی فیصلہ اور آخری فیصلہ ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ ججز کی اجازت، سر مقابلے کا آغاز کریں آج کے؟ بالکل، ہم مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے مقابلے کے پہلی شریک ہمنا طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، السلام علیکم۔ سو خداون ملے ایک سے ایک سجدہ طلب، سو خداون ملے ایک سے ایک سجدہ طلب، آدمی سخت مرائل سے خدا تک پہنچا۔ صدر علی وقار،
ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں، اتنا اونچا ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں، ایسا غنی ہے کہ کوئی اس کا مددگار نہیں، اور اللہ کی بندگی یہ ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ کوئی رب نہیں اس کے سوا جس سے امید باندھی جائے، کوئی اس کا وزیر نہیں جس سے مشورہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہے، زمین اور آسمان پر اللہ کی حکومت ہے، وہ اس نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہ اس نظام کو چلاتے ہوئے سوتا نہیں۔ اللہ کی ایک صرف سمیع ہے، یعنی سننے والا۔ دنیا کی بے شمار قومیں مختلف زبانیں بولتی ہیں، ان میں اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، فارسی بھی ہے۔ اللہ ہر زبان کی پکار سنتا ہے، الگ الگ زبانوں کو سمجھتا ہے۔ سر علی وقار، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ مخلوق اس کا حق ادا کرے اور ہر شخص صرف اور صرف اپنے دل میں اس کی بڑائی کو بٹھائے، کیونکہ سب سے پہلے وہی ہے اور سب سے آخر وہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ اول تو ہے مگر اس کا مکان نہیں، اللہ اول تو ہے مگر اس کا مکان نہیں، وہ آخر تو ہے مگر اس کا زمان نہیں، وہ ابدی تو ہے مگر انتہا سے پاک ہے، وہ ابدی تو ہے مگر انتہا سے پاک ہے، آسمانوں پر بھی اس کا ذکر ہے۔ سر علی وقار، ہواؤں اور پرندوں پر اس کی حکومت، جبرائیل اسرافیل اس کے تابع، جنت اس کی رحمت کی جگہ اور دوزخ اس کے عذاب کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن صدر علی وقار، میرا اللہ جو میرا مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، دوست و محبوب ہے، بادشاہ عظیم ہے، میرا اللہ جو مجھ سے ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، دوست اور عزیزوں سے بڑھ کر عنایتیں کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ ہم شب و روز ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اس کی بندگی کریں اور اس کے دین کی سرفرازی کریں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہمارے ساتھ مقابلے کی پہلی شریک تھی ہمنا طارق، اور اب ہم مقابلے کی دوسرے شریک کی جانب بڑھتے ہیں، ملک امجد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر السلام علیکم۔ اللہ رب کریم نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہے جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، وہی ہے جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تب بھی وہی ہے جو ہمیں صحت دیتا ہے۔ جب انسان کی پوری زندگی اس کی نگاہ کرم کی دین ہے، جو اس زمین و آسمان، جانور و انسان سب کے لیے سب کچھ ہے، تو اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق بھی ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہماری حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور یہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا حق ہے۔ بقول شاعر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، رنج میں، غرض ہر حال میں شکر ہی ادا کرتے رہیں۔ اگر زندہ رکھے تو تیری عطا، اور مار دے تو تیری رضا میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موقع پہ میں تجھ پر قربان ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تجھ پر فریفتہ، یہ تیرا حق ہے کہ تو جو بھی کرے میں تجھ سے راضی ہوں۔ صدر علی وقار، اللہ اور بندے کے درمیان حق اور اس کی ادائیگی کا جو شعور ہمیں اسلام بخشتا ہے، وہ نہ تو کسی مذہب کے نصیب میں ہے اور نہ ہی کسی قوم کی عبادات میں۔ قرآن اس تعلق کو تقوی کی اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے، اس میں صرف خدا خوفی ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن موجودگی کا احساس و شعور بھی شامل ہے۔ مومن کی کیفیت خدا مسیح کی ہوتی ہے، وہ خدا کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح ایک شخص کو اپنے وجود کا یا اپنے اہل و عیال کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کا یہ تعلق پوری زندگی پر محیط ہے، بیدار لمحات میں بھی اور خواب میں بھی۔ مخلوق کے اپنے خالق کے ساتھ ایسا تعلق دین اسلام کے سوا اور کہاں نصیب ہے؟ اگر دین اللہ کے حقوق اور بندے کے درمیان استوائی تعلق کا نام ہے تو پھر میری تقریر اور میرے جذبات کا ایک حسین مرقع ہے۔
اللہ سے تعلق کی خاطر اگرچہ میرے جذباتوں میں احساسات بڑے ہی وجد انگیز ہیں، لیکن ان کے اظہار میں اگر دل و زبان کہیں بہک گیا ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ بیگانہ اپنی ذات سے مجھ کو اور نہ رکھ، سرور وصل گر نہیں مخموم ہجر رکھ، کہ ہجر ہے قبول مجھے بیگانگی نہیں، بیگانہ رہ کے تجھ سے کوئی زندگی نہیں، بیگانہ رہ کے تجھ سے کوئی زندگی نہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے مقابلے کے دوسرے شریک ملک امجد حسین، اور ہمارے مقابلے کی آج کی آخری شریک آئمہ جنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداری وقار، السلام علیکم۔ نہ تو لفظ و حرف میں وسعتیں، نہ ہی عقل کی یہ مجال ہے، نہ ہی مجھ میں تاب سخن، مگر یہ تو میرا رقص خیال ہے۔ دے اذیت تیرے نام پر، مجھے کھینچ دے کوئی دار پر، میں پکار اٹھوں گا احد احد، مجھے عشق عشق بلال دے۔ سردی وقار، آج پہلی بار دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہیں، الفاظ زبان کا ساتھ دینے سے کاسے نظر آتے ہیں، نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہیں، اور کیوں نہ ہو آج میری لب کشائی کا موضوع ہی کچھ ایسا ہے جس کے آگے بڑے بڑے سخنور عاجز نظر آتے ہیں۔ سرداری وقار، ہم گناہگار، سیاہکار اور خطاکار تو تھے ہی، اب ریاکار بھی ہو گئے ہیں، ہماری عبادتیں محض دکھاوے تک محدود ہو گئی ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ گئے ہیں، اور اپنا مقصد حیات فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اس مالک دو جہان کو ہی نہ پہچان سکے جس نے ہمیں خلق کیا، جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، جس کی رحمت ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور جو ہمیں عطا کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے، لیکن نہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہے نہ رغبت۔ سرداری وقار، کس قدر نہ خلف ہے ہم، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم، صرف گفتار کے غازی بن کر رہ گئے ہیں، کردار کے غازی کہاں ہیں ہم۔ سرداری وقار، کردار کے غازی تو وہ تھے جنہیں نہ اپنے مال کی فکر تھی، نہ عیال کی، اور نہ ہی اپنی جانوں کی۔ دیکھیے تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کر دیکھیے تو کہیں عشق آتش نمرود میں بے قدر کوتا نظر آتا ہے، کہیں فرعونیت کے آگے کلمہ حق ادا کرتے ہوئے کلیم اللہ نظر آتے ہیں، تو کہیں غار حرا سور میں حق بندگی ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ سرداری وقار، میدان کربلا کے ذرے آج بھی حق بندگی کی گواہی دیتے ہیں، میدان کارزار میں بچے، بوڑھے اور جوان و شیر خور بچوں نے حق بندگی ادا کر کر اپنے عمل سے اپنی ابدیت ثابت کر دی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی بندگی کو مزین کریں تاکہ حق ابدیت ادا کر سکیں۔ آج کے زمانے کے حساب سے بقول شاعر، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے آج کے مقابلے تقریر کے یہاں پر پارٹیسپینٹ تھے تینوں، اور ان کے فیصلہ جو ہوگا ان کی پرفارمنس کا وہ ہمارے ججز کریں گے۔ ججز کے لیے یقیناً آج کا فیصلہ بہت مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو بھی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے ہی پیارا موضوع تھا، اور کتنے ہی ان کے جذبات، ان کے الفاظ اور ان کی صلاحیتوں کا انہوں نے جو اظہار کیا ہے، یہ فیصلہ مشکل ہوگا۔ اس سے پہلے ہم ایک بریک کی جانب جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے ججز ان کی پرفارمنس اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اور ان کو جو ان کا رزلٹ ہے وہ بتائیں گے۔ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کہیں جائیے نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔